تاہم المیہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر خاص اقدامات نظر نہیں آتے۔ کراچی میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کا شکار ہونے والے بچے کے لواحقین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی اینکر جمیل فاروقی بھی ان کے ساتھ وہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر کوکب اقبال نے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم فی الحال چلتے ہیں جمیل فاروقی کی جانب۔ جمیل، یہ بتائیے گا، اس پورے واقعے کی تفصیل سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ کیسے پیش آیا جب آپ کو معلوم ہوا کہ ایک معصوم بچے کی جان اسپتال ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے گئی ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ شہزاد۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ 30 اور 1 اکتوبر کی درمیانی شب جو ہے 9 ماہ کا ایک بچہ تھا اذان رضا، جس کے والد سفیان رضا کی شکایت پر ہمیں بار بار ان کی جو ہے کمپلینٹس آئیں کہ سڑک کنارے کی ٹیم جو ہے کسی طرح سے پہنچ کر ہماری مدد کرے اور کم از کم یہ ویریفائی کرے کہ اتنا بڑا واقعہ، افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے جو ہے ان کی مدد کی جائے۔ ہم لوگ جب ہمیں یہ اطلاع ملی اور جب یہ شکایت ہم تک پہنچی تو ہم سفیان کے گھر گئے، اس سے معلوم کیا۔ اس تمام واقعے کے جو ذمہ داران مبینہ طور پر جس طرح سے سفیان باقاعدہ بتاتے رہے یا ان کی فیملی ہم سے بات کرتی رہی، وہ یہ تھا کہ انہوں نے 9 ماہ کے بچے کو ڈاکٹر اظہر چغتائی نام کے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں جو کہ امام کلینک میں ہوتے ہیں، اور ان کی ایک RMO ہیں ڈاکٹر شمائلہ، ان دونوں نے جو ہے صرف ذاتیات کی بنا پر اور ایک معاملے کو پرسنل ہونے کی بنا پر کہ اس بچے کے والد نے صرف اتنا کویسچن کر لیا تھا، سوال کر لیا تھا کہ میرے اس جگر گوشے کو آخر بیماری کیا ہے، اس کے جواب نہ دینے پر وہ سیخ پا ہو گئے اور شدید برہم ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے 10 منٹ کے اندر اس بچے کو جو ہے وہاں سے ڈسچارج کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس حوالے سے مزید کیا سفیان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ان کی فیملی کے ساتھ کیا پیش آیا، شہزاد میں ان سے جو ہے ڈائریکٹ بات کراتا ہوں براہ راست تاکہ وہ بتا سکے اور ہمارے 16 کروڑ عوام جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ سن سکیں کہ کس قدر کرب اور تکلیف سے یہ فیملی گزر رہی ہے۔ سفیان، سب سے پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے، ایک مرتبہ پھر سڑک کنارے اور CNBC پاکستان کی ٹیم آپ کے ساتھ رہی، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایکچوئل واقعہ کیا ہوا تھا جس رات ڈسچارج کیا گیا اور لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس یعنی لاما لکھ کر جو ہے ان کی فائل پر جو ہے آپ کو روانہ کیا گیا؟ اس رات کو ہوا یہ تھا کہ دن میں دوپہر کے ٹائم ڈاکٹر اظہر آئے تھے، ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ میرے بچے کو جو بیماری ہے اس کا ریزن کیا ہے، اب تک سیٹ نہیں ہو رہا، تقریباً 24-25 گھنٹے ہو گئے، آپ نے اس کے بلڈ بھی چڑھایا، اینٹی بایوٹک انجیکشن بھی اس کے لگ رہے ہیں اور ڈرپ چل رہی ہے کنٹینیو اس کے بچے کے، تو ریزن کیا ہے اب تک کیوں صحیح نہیں ہو رہا، کم از کم 1% فرق تو پڑے۔ جس پہ انہوں نے بولا، ڈاکٹر اظہر کافی غصہ کرنے لگے، انہوں نے یار آپ لوگ کو پتہ ہوتا نہیں ہے، جاہل لوگ ہو آپ لوگ، صحیح ہے، اور ہم کو اپنا کام کرنے دو، جس طرح سے ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، ہمیں پتہ ہے کہ بچے کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں تو مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، تاکہ مجھ سے جو ہو سکے پھر میں آگے وہ کروں کہ بھائی بچے کی کنڈیشن کیا ہے، کچھ زیادہ سیریس تو نہیں ہے۔ تو پھر وہ اور غصہ کیا اور وہ کمرے سے چلے گئے۔ رات کو نائٹ شفٹ کی ڈاکٹر شمائلہ RMO آتی ہیں نائٹ شفٹ میں، انہوں نے مجھے 11 بجے اپنے کمرے میں بلایا، مجھے 11 ساڑھے 11 بجے کے درمیان مجھے بلا کے انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر اظہر سے دوپہر میں بہت بدتمیزی کی ہے، آپ ان سے معافی مانگیں۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں کس بات کی معافی مانگوں؟ اچھا سفیان، میں قطع کلامی میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا واقعی کوئی ایسا آپ کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی یا آپ نے کوئی ایسی بات کی تھی جس سے وہ سیخ پایا برہم ہوئے؟ ڈاکٹر اظہر سے نہیں، ایسی تو میں نے کوئی بات کی نہیں، اس لیے کہ جو میرا رائٹ ہے کہ ہر باپ کا حق ہے کہ اگر اولاد کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے، وہ اس نے ایڈمٹ کرایا ہوا ہے، تو اسپتال والوں سے پوچھیں، انتظامیہ سے جو ڈاکٹرز ہیں، اس کے ریلیٹیو جو اس کو دیکھ رہے ہیں بچے کو، ان سے پوچھ سکتا ہے کہ یار کہ ہمارے بچے کو کیا پرابلم ہے، کہ بھائی اگر صحیح نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے تو ہم کہیں اور لے کے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ایک چھوٹے کلینک میں، امام کلینک میں ہیں، جس کا بھی ہم نے ایک نام سنا ہے کہ امام کلینک کا ایک کافی اچھا ہے، پر ہم نے وہاں پہ آ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ صرف دیکھنے کا اچھا ہے، باقی صرف وہ ایک بزنس ہے، وہ لوگ وہاں بیٹھ کے صرف بزنس کر رہے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر شمائلہ نے آپ کو بلایا؟ ڈاکٹر شمائلہ نے مجھے بلایا، مجھ سے بولا آپ نے ڈاکٹر اظہر سے بہت بدتمیزی کی ہے تو ان سے معافی مانگیں۔ میں نے بولا میں کس بات کی معافی مانگوں؟ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ نے بے انتہا بدتمیزی کی۔ میں نے کس بات کی کیا بدتمیزی کی ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا۔ میرا حق بنتا ہے میڈم کہ میں یہ سوال کر سکتا ہوں اپنے ڈاکٹر سے۔ بولے نہیں، آپ ان سے معافی مانگیں ورنہ 10 منٹ کے اندر اپنا بچہ یہاں سے لے جائیں۔ انہوں نے باقاعدہ فورسفلی کہا کہ 10 منٹ کے اندر لے جائیں، 10 منٹ کے اندر اپنا بچہ لے جائیں۔ میں نے بولا کہ میڈم میں کس بات کی، بس میں نے آخری دفعہ یہ بولا کہ میڈم آپ یہ بتائیں میری غلطی کیا ہے، میں کس بات کی معافی مانگوں؟ میں نے یہ بولا، انہوں نے فائل کے اوپر کچھ لکھا
وارڈ بوائے آصف اس کو بلایا روم میں فائل کے اوپر میرے اگر ناظرین دیکھ سکتے ہیں تو باقاعدہ طور پر یہ فائل جو ہے اس کے اوپر نام لکھا گیا ہے. اذان ان کے صاحبزادے کا نام تھا جن کا انتقال ہو چکا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں LAM میں لاما لکھا گیا ہے, لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس, یعنی جو اس کے بچے کے لواحقین ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے میڈیکل پریسکرپشن کے اگینسٹ جو ہے بچے کو ڈسچارج کروایا ہے. لیکن حقائق میں در حقیقت یہ واقعہ ایسا نہیں تھا جو کہ جس طرح سفیان اس بچے کے والد بتا رہے ہیں. جی سفیان, انہوں نے فائل پہ کچھ لکھا, فائل وارڈ بوائے آصف کی طرف پھینکی, اس کو بولا کہ ان کی جو میڈیسنز وغیرہ تھیں رات بھر کی وہ تمام موجود ہیں. اس ٹائم میرے بیٹے کے بلڈ چڑھ رہا تھا, ڈرپ ایک لگی ہوئی تھی بلڈ کی, وہ تقریباً 4-4.5 گھنٹے ہوئے تھے, اور 100 ml کی بوٹل تھی جو کہ 50 ml ہوئی تھی. اچھا, وہ چڑھ رہا تھا 4.5 گھنٹے میں 50 ml چڑھا تھا اس کے. انہوں نے ہاں اس کی ساری چیزیں موجود ہیں, بلڈ ان کے چڑھ رہا ہے, ابھی ڈرپ وغیرہ موجود ہے, انجیکشن ان کے سارے موجود ہیں, پوری رات کی ٹریٹمنٹ ہے. انہوں نے ٹھیک ہے 10 منٹ میں ان کا بچہ فارغ کرو اور یہ فائل نیچے کاؤنٹر پہ بھیجو, ان کا بل بنوا کے لاؤ. اچھا, ڈاکٹر شمائلہ نے یہ بات آصف کو بولی. آصف روم میں گیا, میں ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میرے دوست نے یہاں تک کہ بولا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کریں, میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, پاؤں میں گر جاتا ہوں, آپ جو بولیں گے کر لوں گا, ہاں میں معافی مانگ لوں گا, پر آپ ایسا نہیں کریں, کم از کم آپ ایسا نہیں کریں. اس طرح ہم رات کے 11:30 کے تقریباً بجنے والے تھے کہ اس ٹائم کہاں لے کے بھاگے ہیں, کہیں پہ ہمیں کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ملے گا, کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا. بولیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی آپ کو اور جگہوں پہ بھی RMO ملیں گے, آپ لے کے جاؤ یہاں سے, یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. اچھا, آپ ان کو یہاں سے لے کے جاؤ. میں روم میں گیا ہوں, وہ اٹھ کے چلی گئی, میں پھر روم میں گیا. روم میں جا کے میں نے دیکھا کہ آصف وارڈ بوائے جو ہے وہ میرے بیٹے کے 2-3 منٹ ہو چکے تھے اس بحث میں ڈاکٹر سے. میں جب 2-3 منٹ بعد روم میں گیا تو جو 50 ml چھوڑ کے میں آیا تھا وہ میں گیا تو میرے خیال سے میکسیمم بالکل معمولی سی کہ 1 ml 1 ml بچا ہوگا, وہ باقی سارا انہوں نے پمپ کر دیا. ہاں پمپ چڑھا کس طرح سے رہے تھے کہ ڈرپ انہوں نے فل کھولا, فل کھول کے اوپر سے پمپ کرے ڈرپ کو, نیچے جہاں پہ سرنج لگی ہوتی ہے, نیڈل ہوتی ہے, سوئی ہوتی ہے, اس کو اس طرف سے بار جو ڈراپس گر رہے ہوتے ہیں, قطرہ قطرہ ڈراپ کر کے گر رہا ہوتا ہے, وہ کیا باقاعدہ جو دھار کی صورت میں فل پریشر سے کھول کے دھار کی صورت میں آ رہا تھا. اس نے 5 منٹ یا 6 منٹ میکسیمم 5-6 منٹ اس نے لگائے ہوں گے, وہ بلڈ کی ڈرپ ختم کری. ایک اور اس نے 100 ml کی ڈرپ بھری گلوکوز کی, اس میں کچھ انجیکشن ڈالے, اس ڈرپ کو بھی اس نے 2-3 منٹ میں فرق ختم کیا. ایک اور بھری, وہ بھی کیا. یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو پوری رات میں ہونی تھی, اور یہ وہ سارا سامان مجھ سے منگایا گیا تھا رات بھر کے لیے, اور انہوں نے 10 منٹ میں پمپ کر دیا. میکسیمم 10 سے 15 منٹ لگائے ہوں گے, اور ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کر کے مڑا ہے. میں نے پلٹ کے اپنے بچے کو دیکھا, اس کے چہرے پہ یہاں ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے. میں نے دوست میرے ساتھ تھا, میں نے دوست کو بولا کہ یار خینس اس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے, سارے نیلے نشان ہوتے ہیں. میں نے اس کو اٹھایا اس لیے کہ میں نے اس کو دیکھتے ہی میری جان نکل گئی تھی اپنے بچے کو دیکھ کے, کیونکہ وہ چیخ کے رویا تھا اور ایک دم سے خاموش ہو گیا. چیخ کے وہ رویا اور ایک دم سے خاموش ہو گیا. میں نے بس اس کو اٹھایا, دوست نے اٹھا کے ہم لے کے بھاگے ایمرجنسی وارڈ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, 8x8 کا چھوٹا سا ان کا ایک ایمرجنسی, ایک اتنا بڑا کلینک ہے, چھوٹا سا کمرہ بنا ہے جس میں 2 بیڈ ڈلے میں, اور 2 بیڈ کے بعد صرف 3 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کے بعد جو ہوگا باہر کھڑا ہوگا. یہ ان کا ایمرجنسی وارڈ تھا. وہاں لے کے بھاگے. بچے کو میں نے لٹایا ہے, جیسے ہی لٹایا اس کی گردن ڈھلک چکی تھی, کیونکہ جس ٹائم میں لے کے بھاگا اس ٹائم اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, انتقال ہو چکا تھا, اس انتقال ہو گیا تھا میرے بچے کا. پھر وہاں سے نکلا ہوں, وہاں پہ میں ڈاکٹر سے میں نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو دیکھیں. تو وہ ڈاکٹر جو ہے اس بچے کو دیکھ رہی ہے, بولے آپ کے بچے کی بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے. اس نے کہا ڈاکٹر مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کے بچے کی بہت کنڈیشن خراب ہے, اس کو جو ہے ICU میں شفٹ کرنا پڑے گا. میں نے بولا کریں آپ. بولے آپ کا بہت پیسہ لگ جائے گا, بہت پیسہ لگ جائے گا. اب سوچیں کہ ایک باپ سے اس کے بچے کی ڈیلنگ ہو رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے, اس کی زندگی پہ ڈیل ہو رہی ہے میرے بچے کے لیے. میں نے بولا میڈم آپ کہاں فالتو کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں, آپ جو کر سکتی ہیں میرے بچے کو بچا سکتی ہیں, اس کو بچا لیں, میرے بچے کو بچا لیں, کچھ کریں. انہوں نے چیک اپ بھی نہیں کیا, صرف اس کے چیسٹ پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھتے ہی بولتی ہیں 90 to 10% چانس ہے ان کو وینٹ پہ ڈالنا پڑے گا, وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے گا. وینٹیلیٹر پہ. میں نے کہا میڈم ڈالیں. بولیں لاکھوں روپے لگ جائے گا, ابھی آپ کتنا جمع کرا سکتے ہیں. بخدا اگر اس ٹائم وہ لیڈی ڈاکٹر تھی, پر میرا دل ایسا پھٹ چکا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کیا کر دوں, اپنے آپ کو مار دوں یا اسپتال تباہ کر دوں. لیکن پھر بھی آپ نے وہاں پہ پھر بھی میں نے بولا ڈاکٹر صاحبہ 1% بھی چانس ہوگا نا میرے بچے کی زندگی کا, میں اس کے سارے اپنی پوری زندگی جی لوں گا, پر اس کو کچھ کر دو, اس کو بچا لو میرے بیٹے کو. انہوں نے چیک اپ نہیں کیا, صحیح ہے, بولنی وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, کرا کچھ بھی نہیں, وہیں کھڑے کھڑے بولنی 2% چانس ہے, اس کو وینٹ پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ دیکھیں انہوں نے اسٹارٹ جب میں لے کے گیا ہوں مجھے پتا ہے کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہاں پہ انہوں نے اسٹارٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ بچے کی کنڈیشن خراب ہے آئی سی یو میں ڈالنا ہوگا آئی سی یو میں نہیں ڈالا پھر بولتے ہیں وینٹ پہ ڈالنا ہوگا نہیں ڈالا وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے 5 سے 10 منٹ ضائع کر دیے میں بولے جا رہا ہوں کہ کریں وہ نئی ایڈوائس ہر دفعہ ایک نیا سجیشن پیش اچھا ویری سوری ٹو ہیئر دیٹ لیکن یہ صدمہ ہے حقائق ہیں مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا آپ کو آنے سے پہلے میں نے وہاں سے ہم جب نکلے تھوڑی سی وہاں پہ تلخ کلامی وغیرہ ہوئی پھر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے کیونکہ ظاہر تھی میری ننھی سی جان میری زندگی تھا میرا بچہ میری پوری فیملی میرے دوست احباب سارے موجود تھے میرا بچہ سب کے لیے ایک بہت معنی رکھتا تھا تو وہاں پہ کافی تلخ کلامی پہلا بیٹا تھا آپ کی فیملی میں پہلا بیٹا تھا وہ میرا پہلا بیٹا تھا اور وہاں پہ کافی پھر تلخ کلامی ہوئی انہوں نے دھکا وکا دیا ہم لوگوں کو مارا میرے بھائی کو مارا تھا جس کے شیشہ وغیرہ لگا تھا کافی خون وون نکلا بھائی کے میرے صحیح ہے پھر وہاں سے ہم لوگ نکلے انہوں نے ہمیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیا نیکسٹ ڈے ہم نے پھر میں نے ایف آئی آر کے لیے کیا تدفین وغیرہ کے بعد میری درخواست کی ریسیونگ ہو گئی میری ایف آئی آر نہیں کاٹی انہوں نے اچھا سفیان میں آپ سے بات کرتا ہوں یہاں پر اذان کی والدہ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کروں گا اتنا صدمہ جو ہے آپ کی فیملی کو اٹھانا پڑا اس کے باوجود آپ بیمار بھی تھیں آپ یہاں پر تشریف لائیں کیونکہ مدعا بہرحال آپ کے ہی خاندان کا تھا جس طرح سے کل ہم لوگوں نے جا کر صرف ورژن لینے کی کوشش کی جس انداز سے ریئیکٹ کیا گیا وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے پاکستان کے 16 کروڑ عوام نے براہ راست دیکھا وہ سارا منظر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جو ہے اس کے بعد ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جی کوشش کی تھی پر انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیا اچھا پہلے انہوں نے وہ برتھ سرٹیفکیٹ مانگا تھا کہ برتھ سرٹیفکیٹ لے آئیں پھر آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملے گا جب برتھ سرٹیفکیٹ دیا تو انہوں نے پھر بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیا مجھے یہ بتائیں کہ اذان کی صحت کیسی تھی پیدائش کے بعد سے جب آپ نے مطلب اس کو اپنی گود میں کھلایا اس کو پرورش کی اس کی مجھے بتائیں اس کی صحت کیسی تھی کیا وہ بیمار رہتا تھا نہیں بالکل بیمار نہیں رہتا تھا 6 مہینے تک تو اس نے ڈاکٹروں کی شکل تک نہیں دیکھی ہے بالکل سیٹ بچہ تھا صحت مند بچہ تھا کچھ بھی نہیں تھا بخار بھی نہیں ہوا 6 مہینے میں اسے اچھا جب آپ لوگ اس ہاسپٹل میں امام کلینک میں لے کے آئے ہیں تو لے کے آئے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت کوئی ایسی سیریس ڈیزیز تھی کہیں اور کسی کنسلٹنٹ نے جو ڈائگنوز کی ہو جس پر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ ان ڈاکٹرز نے غلط ٹریٹمنٹ اس طرح سے کیا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بس کف کی پرابلم تھی اچھا اس وجہ سے ہم اسے ہاسپٹل لے کے آئے تھے سانس لینے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی اب ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اذان کی والدہ ہیں جس انداز سے ڈاکٹرز کا ریاکشن ہمارے سامنے آیا اور پوری عوام نے اس کو دیکھا وہ بھی آپ کے سامنے رہا ہے اب یہ وہ فیملی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کوئی بھی ذی شعور شخص یا کوئی بھی دل رکھنے والا دل گردہ رکھنے والا آدمی میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے گا اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے میرے سامنے اس وقت جو ہے بچے کی نانی اماں بیٹھی ہیں ان سے ہم بات کریں گے السلام علیکم ماں جی یہ بتائیے گا کہ